بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس سولوشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے آپ کو ریل اسٹیٹ کی دنیا سے آنے والی نئی نئی خبروں کے بارے میں بتاتا ہے اور اویئرنیس کریٹ کرتا ہے اپنے ممبرس کے درمیان اور جنرل پبلک میں، اور ہم ریل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کا کام بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ فیز 7 میں ہمارا آفس ہے، آپ وہاں پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ فون نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ویورز، پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی کہ بلیو ورڈ سٹی کے جو چیئرمین ہیں سعد نذیر صاحب، ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ حوالات میں رہے اور اس کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوگی اور وہ وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ دیکھیں، جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس لوگ چلا رہے ہیں، سی ای او ہیں، آنر ہیں، چیئرمین ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جی، اگر آپ نے حقیقی معنوں میں اس پاکستان کو ترقی دینی ہے، آگے لے کر جانا ہے، تو خدا را ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ مت اچھالیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں۔ آپ اگر کمپیٹ کرتے ہیں تو اپنے درمیان ایک صحت مند کمپٹیشن لے کر آئیں، اپنے لوگوں کو ڈلیوری دے کے آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے پروجیکٹ میں جان پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ بلیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ ڈے 1 سے بڑی کمیٹڈ ہے۔ ان کا 1 لاکھ کنال سے اوپر جو رقبے کا کلیم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اتنا عرصہ جو ان کو این او سی نہیں ملا، اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جیسے یہ حکومتیں آتی ہیں مختلف لوگوں کی، جن کے مختلف سیاسی مفادات ہوتے ہیں، تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ڈیولپرز کا ہوتا ہے، ریل اسٹیٹ والوں کا ہوتا ہے، ریالٹرز کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کسی بھی پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ چند لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، اور ہم کس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس ڈیولپر کے اوپر، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو چیئرمین ہے، جو آنر ہے، اس کمپنی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب بات تھی کہ انہیں گرفتار کیا گیا بغیر کسی ثبوت کے، کسی ایسی چیز کے۔ خیر، وہ پچھلے 3 سال سے بھی ٹرائل تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نکالا، اور ابھی ایک جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کا ایک پیغام بھی آیا، آپ تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیو ورلڈ سٹی کے تمام جانے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کی ریومرز ہمارے حوالے سے، اسپیشلی میرے حوالے سے ریز کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم بلیو ورلڈ سٹی کی ترقی کے لیے، بلیو ورلڈ سٹی کی خوشحالی کے لیے، بلیو ورلڈ سٹی کی ڈلیوری کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، اور پوری بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، جس میں چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب، میرے بھائی برائے نذیر صاحب، ارشد اوان صاحب، حمزہ عامر صاحب، اور تمام ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے۔ اور جوں آپ کے پروجیکٹ کا سائز بڑا ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ جو 400 کنال سے ایک سفر 2017-18 میں شروع ہوا تھا، آج 1 سوا لاکھ کنال کو ایکسیڈ کر رہا ہے، اور اس کی تکلیف بہت سے لوگوں کو، ہماری روڈ پہ موجود ایک اور پروجیکٹ کو جو کہ عرصہ دراز سے ڈیولپمنٹ اور کانٹریکٹرشپ میں ہیں، ان کو بہت تکلیف ہے اس پروجیکٹ کی، اور کچھ پرانے بڑے مگرمچھوں کو بہت تکلیف ہے اس پروجیکٹ کی۔ تو وہ طرح طرح کی ریومرز اور طرح کی ہمارے اوپر کیسز اور ہمارے خلاف سازشیں اور ڈفرینٹ ہتھ کنڈے، اور کبھی ہمیں گرفتار کروانے کی کوشش، اور کبھی ہماری زمینوں پہ قبضے کی کوشش، ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزمایا گیا، اور جب تک یہ پچھلی گورنمنٹ نہیں ختم ہوئی تو یہ معاملہ بہت عروج پر گیا، اور بہت زبردست قسم کے حملے ہوئے، ایون قاتلانہ حملے ہوئے چودھری ندیم اعجاز صاحب پہ، نعیم اعجاز صاحب پہ، میں بھی انڈر تھریٹ رہا۔ اسی طرح کی سازش انہوں نے آج ایک پلانٹ کی، اور آر ڈی اے کی ایک فیک ایف آئی آر ہم پہ رجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پاک کی نصرہ اور فتح ہمیشہ حق کے ساتھ رہی، اور اللہ پاک نے آج ہماری عزت رکھی، اور اس سارے معاملے سے باعزت طور پہ ہمیں الحمدللہ ٹائملی نکالا، اور الحمدللہ پوری مینجمنٹ پوری مستعدی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹس ڈبل ٹرپل کر دیں گے
امید ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کنسٹرکشن کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سپورٹ کرے گی. خان صاحب نے بہت دعوے کیے اور ہم نے ان سے بہت امیدیں لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں ڈیولپرز کو، کانٹریکٹرز کو روپے کی بھی ریلیف نہیں ملی. اور امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں امید ہے کہ کانٹریکٹرز اور ڈیولپرز کو پھلنے پھولنے دیا جائے گا، اس ملک کو سنگاپور بننے کی اجازت دی جائے گی. ہم OIC کے حوالے سے اسلامی دنیا کے ممالک کے اکٹھے ہونے کے حق میں تھے. ہم انٹرنیشنل انٹرونشن اگر کوئی اس ملک میں ہوئی ہے لوگوں کے خلاف یا یہاں کے معاملات کے خلاف تو اس کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. تو اللہ پاک فضل کرے گا. مسلم امہ کو اور امت کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہمارا حکمران آئے اس سے یہ درخواست ہے کہ یہ کام صرف تقریروں سے، دعووں سے نہیں ہونا، آن گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کرنا پڑے گا. خان صاحب بھی اگر دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کے خواہاں ہیں تو اس دفعہ انہیں اپنی ٹیم چینج کرنی پڑے گی، پائس اور پائنیئر لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. جو پروجیکٹس جو وہ کمٹ کرتے ہیں لوگوں سے، ان کو بلو ورلڈ سٹی کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو کہ ڈیولپ اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی مدد کریں. تو خان صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں یا شہباز شریف آنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں صرف مسلم امہ کے اتحاد کی صورت میں ہم مسلم امہ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں اسلامی نظام کا، خلافت کا ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو سنگاپور اور دبئی سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے اور تمام ان دوستوں سے اور ان دشمنوں سے بھی جو صبح شام کوشش کر رہے ہیں ہمیں گرانے کی، کہ خدا را اس ملک کو پھلنے پھولنے دیں، اس ملک کو ڈیولپ ہو لینے دیں. یہ ملک ہے تو آپ ہیں، نہیں تو کفار اور ان کے ایجنٹس آپ کے ملک کو توڑنے کے درپے ہیں. آپ آپس میں لڑ کے صرف ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کی تکہ بوٹی کر کے کھا جائیں. اور مسلم دنیا میں صرف ایک یہ ملک بچا ہے جس کو اللہ پاک نے نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا ہے، جو پوری مسلم امہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہے. اور یہ تب تک کھڑا رہے گا جب تک کہ ہم آپس میں متحد ہو کے اس کو کھڑا رکھیں. تو خدا را مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہمیں آپس میں لڑائیوں کی نہیں، اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام بلو ورلڈ تو وہ انہوں نے جو پیغام دیا پاکستانی قوم کو، اپنی ریئلٹر برادری کو، اور جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس لوگ چلا رہے ہیں ان کو، بڑا اچھا پیغام تھا جی. آپ نے اگر حقیقی معنوں میں اس ملک کو ترقی دینی ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں اور ایک دوسرے کا علمی ارادے کریں. ٹھیک ہے نا؟ خالی الزامات مت لگائیں، ایک دوسرے کا کمپٹیشن کریں، صحت مند کمپٹیشن کریں، اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، ان کو آگے لے کر جائیں، ایک دوسرے سے برتری دلوائیں. تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پاکستان تمام لوگوں کا ہے. اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس ملک کے باشندے ہیں، اور اس میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو ایکول رائٹس ہیں اس ملک میں کام کرنے کے. وہ اس ملک کے شہری ہیں. تو لہٰذا جب ہم خود ہی لوگ ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں گے تو ہمارے جو اوپر والے ہیں، جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، جو طبقہ اشرافیہ ہے، تو وہ تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو بجائے جاہل بننے کا ثبوت مت دیں، اپنی عقل اور دانش سے کام لیں. اس ملک کو قائد اعظم کا ملک بنائیں، اسے ترقی دے کے عملی جامہ پہنائیں اور لوگوں کے لیے کام کریں. جو بھی ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، جو اوورسیز بھائی ہیں جنہوں نے اپنی پوری جمع پونجی اس سیکٹر میں لگا دی ہوئی ہے، تو ان کے جذبات کا احساس کریں. ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن مت کریں، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، صحت مند مقابلہ کریں. اور جن جن کے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس اس وقت مارکیٹ میں رن ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان میں ڈیولپمنٹ کریں. جو کمٹمنٹ انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہے اس کے اوپر پورا اتریں، تب جا کے آپ اپنا ایک مقام بنا سکیں گے مارکیٹ میں، اور آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کی ایک ویلیو بنے گی. لوگوں کا ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. ویورز، یہ تمام باتیں کرنے آپ کہیں گے یہ آج میں نے آپ سب کیا لیکچر دے رہے ہیں. دیکھیں جی، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز چل رہی ہیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے مقدمے بنواتے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر. تو اس سے نقصان ایک عام پاکستانی کا ہوتا ہے، ایک عام ریالٹرز کا ہوتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ عوام جڑی ہوتی ہے، عوام ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے. کافی سارے فون آئے لوگوں کے، ان کو ہم نے مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یقیناً وہ اس ویڈیو سے بھی مطمئن ہو جائیں گے. جی ایسا کچھ نہیں ہے. بلیو ورلڈ سٹی ایک جینون ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے،
اپنی پوری پیس کے ساتھ کام کر رہا ہے، دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، دن رات 24 آورز ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے وہاں پہ، اور جنرل بلاک جو ہے انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہوا ہے، اور لوگوں نے وہاں گھر بنانے کی بھی اپلیکیشنز دے دی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈرائنگز وغیرہ اپروول کے لیے بھجوا دی ہوئی ہیں، تو بہت جلد آپ دیکھیں گے وہاں پہ گھر بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ عوامی ولاز تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے بن چکے ہیں، تو ابھی بھی جو بھی لوگ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے نمبر کی پر ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیز 7 بیریا ٹاؤن اسلام آباد، راول پنڈی اسلام آباد ہیں ہمارا آفس ہے، وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمہ وقت آپ کو سروسز دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ کو تمام انفارمیشنز پرووائڈ کرے گی۔ اگر آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ وزٹ بھی کروائیں گے، اور تمام معلومات آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور آپ کو کوئی بھی چیز بیچیں گے، کوئی بھی فائل بیچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آفٹر سیل سروسز بھی دیں گے، اسپیشلی جو اوورسیز بھائی ہیں۔ اگر آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ مشورہ امانت ہے آپ کا، اور ایز اے امانت ہی آپ کو دیں گے، وداؤٹ اینی بائسنس اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں ہم جی۔ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ماشاءاللہ تمام ہی اچھے ہیں، اور ہم تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے جی کہ اس ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں، نہ کہ عوام پہلے ہی اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اس کو ڈیوائیڈ مت کریں۔ پاکستان میں بزنس کو فلورش ہونے دیں، بزنس فلورش ہوگا تو آپ ترقی کریں گے، آپ ترقی کریں گے ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو یہاں کی عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، اس ملک سے غربت ختم ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جی۔ امید کرتا ہوں جی کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔